آج ہماری تقریر کا موضوع ہے کہ دولت کا پیچھے بھاگتے ہوئے آنا اور رزق کا دروازہ کھل جانا۔ وہ کیسے کھل جائے گا؟ کیونکہ آج سارے کے سارے ہم دولت کے پیچھے ہیں، دولت ہمارے پیچھے نہیں ہے۔ تو ہمارے پیچھے دولت کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جو ہم سے چھپائی۔ اللہ کے پاک کلام میں سے ہر چیز موجود ہے۔ اس پاک کلام میں ایک ایسی آیت ہے جس کے پڑھنے اور جس پر غور فکر کر کے عمل کرنے سے دنیا پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی اور رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔ آگے پیچھے دہنے بہنے سے ایسے رزق آئے گا جو انسان کو کوئی پتہ بھی نہیں پڑے گا کہ یہ کیسے آ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو کہہ دیا۔ اللہ نے جو رزق ہے وہ بندے کا مقرر کر دیا۔ کسی بندے کا بھی موت اس سے پہلے نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے رزق کو پورا نہیں کرے گا۔ اگر پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا تو وہاں بھی وہ رزق اس کو مل جائے گا۔ تو میرے بھائی، ہم اس قرآن پر غور و فکر کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور و فکر کریں، کیونکہ جب تک قرآن پر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، اس کو دل کے گہرائی سے نہیں سنیں گے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو بڑے توجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو۔ کیونکہ دیکھو نا، کوئی حاکم تجھے کوئی بات بتاتا ہے تو کتنے غور سے سنتے ہو، کیونکہ تمہارا مقصد ہے ان میں۔ تو اللہ کی بات میں بھی مقصد ہونا چاہیے، اللہ سے امیدیں ہونی چاہیے، اللہ کے بات پر 100% یقین ہونا چاہیے۔ حالانکہ آفیسر کے بات پر ہمیں یقین نہیں ہے، پھر بھی اس کی غور سے سن رہے ہیں، لیکن جس کی بات پر ہمیں 100% یقین ہے اس کی بات کیوں نہیں غور سے سن رہے؟ تو جب تک ہم اس قرآن کو غور و فکر سے نہیں سنیں گے تو نہ ہماری دنیا میں کامیابی ہوگی نہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایسی آیت رکھی ہے، صرف ہمیں سمجھنا ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے آگے پیچھے دانے بانے ایسے رزق بھاگتا ہوا آئے گا، دولت کا دروازہ کھل جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھل جائے گا تو کھل جائے گا نا۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کھل جائے گا تو کھل جائے گا، ان سے زیادہ کون ہے؟ اللہ سے زیادہ کون وعدہ وفا کرنے والا ہے؟ وکیل اوفا بعہدہ، اس سے زیادہ کون ہے جو اس کے کرنے سے، وعدہ وفا کرنے سے زیادہ ہے؟ ومن اوفا بعہدہ، اس سے زیادہ کون ہے جو وعدہ وفا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کے آگے پیچھے رزق آ جائے گا تو آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو مثال بتائے ہیں نا، وہ ایسے نہیں بتائے، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اس امت کے بھلائی کے لیے ہم نے ان کو مذاق کر کے پھینک دیا ہے۔ حالانکہ یہ پورا قرآن نور ہے، پورا قرآن ہدایت ہے، پورا قرآن ہماری رہبری کر رہا ہے، ہمارا گائیڈ لائن کر رہا ہے۔ اس میں پورا منشور سمایا ہوا ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا محبوب تو دیکھ کر گیا، لیکن اس وقت ہمیں پچھتایا ہوگا اس قرآن کو چھوڑنے سے، جب اللہ کا رسول کہے گا وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، واللہ میں ان قوم کے پاس اپنا قرآن، تیرا قرآن دے کر گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہمارا قرآن پر توجہ ہے؟ نہیں، ذرا بھی نہیں۔ ناچ گانے پر بڑا توجہ ہے، فلم غور سے دیکھتے ہیں، 3 کلاک ہم بیٹھے رہتے ہیں،
ناچ گانا ہوتا ہے تو سارا دن کا دن بیٹھا رہتا ہے. کوئی رکعت آتی ہے تو صبح سے لے کر شام رات پوری رات بیٹھے رہتے ہیں. کبھی قرآن کو ہم نے سنا ہے رات کو؟ قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں، ساری رات بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو بے قراری ہوتی ہے، یار یہ ٹائم لیتا ہے، زیادہ لیتا ہے. ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. ہم جو غور و فکر کرتے ہیں تو دنیا پر کرتے ہیں، اللہ کی بات پر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حق بات بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مائدہ میں 86 پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ. اگر یہ بندے قائم رہتے، وہ کون؟ وہ توریت انجیل والے. اقام التورات، تورات کو قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل والے انجیل کو. دیکھو نا حضرت موسیٰ والی قوم جو تھی وہ اس کو توریت ملا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا. اگر وہ توریت پر قائم رہتے اور حضرت عیسائی جو ہے وہ انجیل پر قائم رہتے جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا تھا. ہمارے اوپر کیا حال اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے، ان کی بات کر کے ان کو نہیں کر رہا ہے، ہمیں کر رہا ہے کہ اگر توریت پر وہ ثابت قدم رہتے، وہ انجیل پر ثابت قدم رکھتے، اور تم اگر قرآن پر ثابت قدم رہتے. کیونکہ ہمیں کہہ رہا ہے اللہ، ہم کو حکم دے رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن پر ثابت قدم رہتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. پھر اللہ تعالیٰ تیرے روزی کو کھول دیتے، دنیا تیرے پیچھے بھاگتی ہوئی آتی، رزق تیرا پیچھے آتا، تیرے آگے، تیرے پیچھے، تیرے دانے بہنے بھاگتا ہوا تیرا یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اوپر دولت کا دروازہ کھول دیتا، رزق کا دروازہ کھول دیتا، اور مال ہی مال ہوتا، مال ہی چوتھ طرف مال ہی مال ہوتا. اللہ کے رسول وہ صحابہ کرام نے جب اللہ کے قانون کو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، اس کو پکڑا، تو قیصر کسریٰ کے خزانے ان کے پاس آ گئے یا نہیں آ گئے؟ اللہ نے ایسی بات نہیں کی ہے. ہمیں یقین کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا یا نہیں دیا قرآن کو پکڑنے سے، یہ تم سمجھ تو لو نا میرے بھائی. تو اللہ نے دروازہ کھول دیا، دنیا بھاگتی ہوئی ہے، خزانے کھل گئے، ہیرے لال جواہر سارے جمع ہو گئے، قیصر کسریٰ کی پوری جو دولت تھی وہ جمع ہو گئی، پوری کائنات کے اوپر قابض ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ قائم ہوتے تو میرا رزق آگے پیچھے دہنے بانے بھاگتا ہوا ان کے پیچھے آتا، کوئی بھی بھوک سے نہیں سوتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدٌ، پھر ان میں سے ایک ٹولہ بیچ والا بن گیا. یعنی جیسے آج بن گئے ہیں، نماز پر بیٹھ گئے، روزے پر بیٹھ گئے، بس روزہ بیٹھ جھوٹ بھی بولتے ہر چیز، یعنی بیچ طبقے عبادت بھی کر رہے ہیں اور بیچ طبقے پر بھی ہے. یعنی اللہ کے طرف ہمارا توجہ نہیں، قرآن کے طرف بس نماز یہ پڑھ کر بیچ ٹولہ اختیار کر کے اس میں بیٹھ گئے. وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. لیکن کثیر اس کے بندے بے حیائی اور بچڑائی کے کام کرتے ہیں. ہم بھی وہی ہیں، ہمارے بھی چند بندے ہیں نا، باقی تو سارے کے سارے بے حیائی میں، بچڑائی میں، بے مانی میں، ٹھگی میں، جھوٹ میں. غور و فکر کرو اس آیت پر. سورۃ مائدہ 86 پارہ آیت نمبر 66. اگر تم اس پر غور و فکر کرو گے، رب کعبہ کی قسم ایسے ہی روزی کھل جائے گی،
दरवाजे खुल जाएंगे, आगे पीछे तेरे रोज़ी आएगी, और कोई भी बंदा भूख पर नहीं होगा। जैसे सहाबा कराम को ख़जाने मिल गए थे, तुमको भी मिल जाएगा। दुनिया की बादशाही मिल जाएगी, दुनिया की हुकूमत मिल जाएगी, पूरी दुनिया हमारे पीछे होगी, हमारे कदमों के नीचे होगी। कोई भी हमसे सिर उठा के बात नहीं कर सकेगा, और सारे का सारा सूद ख़त्म हो जाएगा, सारे के सारे कर्जे उतर जाएगी, हर चीज़ ख़त्म होकर ये मुल्क सोना और चांदी बन जाएगी। क्योंकि कल भी अल्लाह सच्चा था, कल भी अल्लाह का वादा सच्चा था, तो आज भी सच्चा है। मन औफा बिअहदी मिन अल्लाह, बताओ तो सही, अल्लाह से ज़्यादा कौन वादा निभाने वाला है। छोड़ा हमने कुरान को, उनने इंजील को छोड़ा, रुसवा हो गए, उनने तौरेत को छोड़ा, रुसवा जलील हो गए। हम कुरान को छोड़कर रुसवा जलील हो गए हैं दुनिया में। हर कौम हमारे ऊपर काबिज है, क्योंकि ये सारा का सारा कुरान के छोड़ने का नतीजा है। अगर कुरान को हम मजबूती से थाम लेते तो दुनिया हमारे कदमों के नीचे होती। तो हम इस पर गौर फिक्र करें, इस आयत पर सरफ। अगर हमें दुनिया और आखिरत चाहिए तो इस पर, क्योंकि अल्लाह की हर बात हक है, अल्लाह के रसूल की हर एक बात हक है। जब तक हम अल्लाह उसके रसूल के बात को नहीं मानेंगे तो दुनिया में भी हमारे ऊपर रसवाई होगी, तो आखिरत में भी। न दुनिया में हमारे लिए कामयाबी होगी, न आखिरत में। जो अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की बात को मानना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म पर चलना पड़ेगा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलना पड़ेगा। ये कुरान हक है, अल्लाह के महबूब का फरमान हक है। जो भी सहाबा कराम ने फरमाया हक है, जो भी अहल बैत ने फरमाया हक है, जो भी अल्लाह के वलियों ने सालियों ने फरमाया हक है, क्योंकि वो कभी भी कुरान से बाहर नहीं गए, अल्लाह के रसूल के फरमान से बाहर नहीं गए। हाँ, इज्तिहादी खता हो सकती है, लेकिन उनमें भी उनको अजर है। लेकिन हम जानबूझ कर गलती कर रहे हैं, हम जानबूझ कर दुनिया के पीछे लग गए हैं, अल्लाह उसके रसूल को छोड़। तो मेरे भाई, आज भी वक्त है, इस कुरान को मजबूती से थाम ले तो हमारे पीछे दुनिया भागती हुई आएगी, रिज़्क़ खुल जाएगा, और हम में से कोई भी गरीब भीख मांगने वाला नहीं